بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک لنگر پانی اور جنگل پانی، ایک محب وطن اور غدار وطن۔ ان دو چیزوں کا آپس میں ہم نے موازنہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس ٹائم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا ایک واقعہ جس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ شروعات کرتا ہوں، اور اسی واقعے کے اندر آپ لوگوں کو ہمارے ملک کے حالات اور اس کی ساری بایو ڈیٹا اور ساری ڈیٹیل کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حکمران کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ماضی کے حکمران جو ہمارے مسلمان تھے وہ کہاں پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگتا ہے کسی کے مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا چاہ رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خاص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا کیا ہو، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو برا پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ بڑی بات ہے، جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بچا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ کھایا تھا نہ پانی پیا تھا۔ اور آج کل کے آپ حکمران دیکھ لیں ہمارے، آپ لوگ خود ہی اسے ان کے ساتھ موازنہ کر لیجیے گا۔ اگر کوئی ہم بات زیادہ بڑی تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سادہ الفاظ میں پنجابی وچ کہتے ہیں سائیں چک لیندے تے چک کے توڑی بھی لاندے۔ ایک دوسرا تھا ہمارا کہ آج کل محب وطن اور غدار وطن کے بہت سارے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرتا ہوں۔ جو بھی پاکستان کو سنوارنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی جاتی ہے۔ میرا نام عاشر عظیم ہے، میں کرسچین کمیونٹی کا ایک فرد تھا۔ میں نے پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریل دوبا میں اظہر کے نام سے مرکزی کردار ادا کیا۔ سی ایس ایس کر کے کسٹمز میں افسر بنا۔ رشوت ستانی کا بازار گرم تھا۔ کسٹمز کے بڑوں کو مشورہ دیا کہ رشوت ختم کرے۔ چیئرمین نے مجھے نظام تیار کرنے کا حکم دیا۔ میں دن رات ایک کر کے ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہوا جس سے رشوت کے راستے بند ہو سکتے تھے۔ محکمہ کے افسران میرے دشمن بن گئے۔ نیب کے ذریعے مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ مجھ پر ناجائز کمائی کا الزام لگا اور حساب لیا جاتا رہا۔ پھر جیل سے رہا ہو گیا۔ میں بضد تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت کروں گا اور بحال ہو کر دم لوں گا۔ بااثر افسران کا خیال تھا کہ رہائی کے بعد میں بھی ملک سے بھاگ جاؤں گا۔ جب ایسا نہ ہوا تو میرے اوپر غداری کے مقدمات اور دشمن ملک کی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے کے الزامات لگا دیے گئے اور پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس میں سے بھی کچھ نہ نکلا اور میں رہا ہو گیا۔ میں نے قرض لے کر ایک فلم بنائی جس میں پاکستان کی اشرافیہ، بیوروکریسی، کرپٹ نظام کو للکارا۔ اس فلم کی نمائش نہ ہونے دی اور میرا سرمایہ ڈوب گیا۔ اچھا، آخرکار برسوں بعد
اپنے عہدے پر بحال ہوا، میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا اور کامیاب ہو گیا، لیکن اس قوم کی مزید خدمت کی ہمت نہیں تھی۔ بحالی کے 4 دن بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور خاندان سمیت کینیڈا منتقل ہو گیا۔ آج کل میں کینیڈا میں ٹرک چلا کر اپنی فیملی کی کفالت کرنے اور مالک فلم بنانے کے لیے لیا گیا قرض اتارنے میں مصروف ہیں، لیکن پاکستان سے اچھا آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ اس طرح کے بہت لوگ ہیں لیکن مجبور ہیں، ایسا ہے میرا پاکستان۔ اس میں بھی کوئی آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنے ارد گرد کوئی بھی اس طرح کی نظر دوڑائیں گے، آپ کو اس طرح کے لاکھوں لوگ مل جائیں گے، کیونکہ پاکستانی محب وطن ہے اور بہت کم اشرافیہ ہے جو انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتی، اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ہمیں نیچے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ٹائم گزر جائے گا انشاءاللہ، اور ایک دن ہم یہ پاکستانی اپنے ملک کو سنواریں گے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔